الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء، امام الہدا، امام المتقین، امام الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ گزشتہ کئی جمعات سے طہارت اور اس کے مسائل، پھر وضو کے مسائل، غسل کے مسائل اور دیگر احکام پر ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ آج کی نشست سے نماز کے حوالے سے مکمل گفتگو ہوگی۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ نماز کے سلسلے میں جو ابتدائی باتیں ہیں وہ ہوں گی کہ نماز کہاں پڑھنی ہے، کس طرح پڑھنی ہے، اور عورت اور مرد کی نماز کے درمیان کوئی فرق ہے یا نہیں، نماز کے لیے جگہ کیسی ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے سورۃ البقرہ میں سے ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے حوالے سے کچھ ہدایات فرمائی ہیں اپنی امت کو، جو ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ بحیثیت امت مسلمہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ نماز کے لیے طہارت کا ہونا شرط ہے، یہ آپ تفصیل سے سن چکے ہیں۔
نماز کے لیے جگہ کا ہونا بھی پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ جس جگہ پر انسان نے نماز پڑھنی ہے وہ جگہ پاک اور صاف ہونی چاہیے۔ ناپاک جگہ پر، گندی جگہ پر نماز نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب اور پخانے کی جگہ پر، یعنی واش روم میں، باتھ روم میں یا عام کھلی جگہوں پر جہاں لوگ پیشاب کرتے ہوں، اس جگہ پر نماز پڑھنے سے منع کیا، اور ایسی جگہ پر بھی نماز پڑھنے سے منع کیا جہاں شرک کیا جاتا ہو، جہاں میلے لگتے ہوں، عرس ہوتے ہوں، یا اللہ کی ذات کے ساتھ کسی بھی قسم کا شریک ٹھہرایا جاتا ہو کسی کو، ایسی جگہ پر بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا۔ قبرستان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع کیا کہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اسی طرح جو اونٹوں کا باڑا ہوتا ہے اس جگہ پر بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا۔ اونٹوں کا باڑا یہ ناپاک جگہ نہیں ہوتی، وہاں منع اس لیے کیا گیا کہ وہ بڑا جانور ہے، کہیں وہ نقصان نہ پہنچا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بکریوں کے بارے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں پڑھ لو۔ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں گائے کے بارے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں پڑھ لو۔ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں جہاں اونٹ باندھے جاتے ہیں اونٹوں کے بارے میں نماز پڑھ لوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہاں نماز نہ پڑھو۔ گزشتہ جمعہ میں آپ سن چکے ہیں کہ صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں جب بکری کا گوشت کھاؤں تو کیا وضو کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا جب میں گائے کا گوشت کھاؤں تو وضو کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو اس نے کہا جب میں اونٹ کا گوشت کھاؤں تو کیا وضو کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں وضو کرو۔ کیوں وضو کرو؟ اس کی کوئی وضاحت آپ نے نہیں فرمائی، فرما دیا وضو کرو تو ہمارے لیے اتنا کافی ہے۔ اور یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ اونٹوں کے بارے میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا۔ کیوں منع کیا گیا؟ محدثین نے اس کی کئی ایک وجوہات بیان کی ہیں کہ بعض دفعہ اونٹ اچانک بدک جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، بھاگنا شروع کر دیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نمازی کے اوپر چڑھ جائے اور اس کو نقصان پہنچائے۔ باقی جگہ وہ ناپاک نہیں ہوتی، جہاں اونٹ باندھے جائیں، گائے باندھی جائے، بکریاں باندھی جائیں، وہ جگہ ناپاک نہیں ہوتی، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع کیا۔ ان میں سے کیا ہے؟ واش روم ہے، قبرستان ہے، اونٹوں کا باڑا ہے، اور اسی طرح جہاں اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ٹھہرایا جاتا ہو اس جگہ پر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا۔ دوسری چیز ہے نماز کے لیے لباس کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ جگہ پاک ہو گئی ہے، جگہ پاک ہو، پاک جگہ پر نماز پڑھی جائے۔ نمبر 2، انسان کا لباس بھی پاک ہونا چاہیے۔ اگر لباس کے اندر کہیں گندگی لگی ہوئی ہے، کوئی نجاست لگی ہوئی ہے، اسے دھو لے، اسے صاف کر لے، پھر نماز پڑھے۔ وضو اس نے کر لیا، طہارت اس نے کر لی، غسل اس نے کر لیا، لیکن اگر کپڑے ناپاک ہیں تو اس انسان کی نماز نہیں ہے۔ تو کپڑوں کا پاک ہونا بھی نماز کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح سردی کا موسم ہوتا ہے، یا آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو سیکورٹی کے نوجوان ہوتے ہیں، جیسے پولیس ہے، فوج ہے، رینجر ہے، دیگر سیکورٹی ادارے ہیں، ان لوگوں نے لمبے لمبے بوٹ پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب اس جوتے کا ہر نماز میں اتارنا بھی مشکل ہے، ان کا پہننا بھی مشکل۔ تو جوتوں کے اندر بھی انسان نماز ادا کر سکتا ہے۔ وہ وضو جب کرے گا، وضو کرنے سے پہلے جو ہے وہ ان کے مکمل جب وضو کر لے گا، پھر موزے پہنے گا، پھر اپنے بوٹ پہنے۔ اب جب کبھی وہ وضو کرے گا تو اس کے اوپر وہ مسح کر لے گا، بوٹ کے اوپر بھی مسح کر سکتا ہے، موزوں کے اوپر بھی مسح کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا اب جب وہ نماز پڑھے گا تو وہ اسی بوٹ کی حالت میں، چپل کی حالت میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے اپنے جوتا مبارک پہنا ہوا تھا، آپ نے پہنا ہوا تھا تو صحابہ نے بھی پہنا ہوا تھا۔
نماز کی حالت میں ہی آپ نے اپنے جوتے کو اتار کے سائڈ پہ کر دیا. آپ نماز پڑھا رہے ہیں، اپنے پاؤں مبارک میں جوتا پہنا ہوا ہے، اور آپ کے جوتے ایسے نہیں ہوتے تھے جیسے میں نے سیکورٹی فورسز کے جوتوں کا ذکر کیا ہے. یہ میں نے اس لیے ذکر کیا کہ عموماً ان کو مشکلات آتی ہیں، ورنہ آپ کوئی بھی آپ نے بوٹ پہنا ہوا ہے، چپل پہنی ہوئی ہے، آپ اس کے اندر نماز پڑھنا چاہیں، جگہ کوئی ایسی نہیں ہے جیسے مطلب ہمارے یہاں صفیں بچھی ہوئی ہیں، پاک صاف جگہ ہے، صاف ستھری جگہ ہے، اس طرح کی جگہ نہ ہو کہ اس کی مٹی وغیرہ سے صفیں یا مسجد کا ماحول خراب نہ ہو. اگر کچی جگہ ہے یا کہیں آپ باہر نماز پڑھ رہے ہیں پاک صاف جگہ پر، آپ نے جوتا پہنا ہوا ہے تو جوتے کی حالت میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اب مسجد نبوی شریف کچی تھی، کوئی صفیں بچھی ہوئی ہوتی نہیں تھیں، کوئی اس طرح کا ماحول ہوتا نہیں تھا، تو اس لیے وہاں پر جوتے پہن کے بھی نماز پڑھا جاتا تھا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کر نماز پڑھ لیتے تھے. آپ کے صحابہ بھی جوتے پہن کر نماز پڑھ لیتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آپ نے جوتے پہنے ہوئے ہیں، صحابہ نے جوتے پہنے ہوئے ہیں. نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے اتار دیے. صحابہ نے آپ کو جوتے اتارتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے بھی سب کے سب نے نماز کی حالت میں جوتے اتار دیے. بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ نے بھی پہنے ہوئے ہیں تو صحابہ نے بھی پہنے ہوئے ہیں، آپ نے اتار دیے تو صحابہ نے بھی اتار دیے. نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے جوتے کیوں اتارے؟ اللہ اکبر کبیر. کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نے آپ کو جوتے اتارتے ہوئے دیکھا تو بھلا ہم کیسے جوتے پہن کے نماز پڑھ سکتے تھے؟ ہمیں یہی محسوس ہوا کہ آپ نے جوتے اتار دیے تو مطلب یہ ہے کہ جوتے اتارنے کا حکم آ گیا ہے، ہم نے بھی اتار دیے. یہاں ایک مسئلہ میں آپ احباب کے سامنے شیئر کر دوں. ہمارے ہاں تو جو نہ نہاتا ہے نہ دھوتا ہے، ننگ تھڑنگ، دماغ سے پاگل، عقل سے زندگی سے تنگ، اس کے پاس بھی لوگ جا کر اپنی زندگی کا حال پوچھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے مستقبل میں کیا ہوگا، ایسا کیا ہوگا، ویسا کیا ہوگا. وہ خبیث کا بچہ ان کو بتا رہا ہوتا ہے تمہارے آنے والے دنوں میں تم پر یہ مصیبت آنے والی ہے، یہ تم پر ہونے والا ہے، یہ تم پر ہونے. اس الو کے پٹھے کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میری حالت کیا ہے. اسے غیب کی خبریں ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں، اسے ہم مستقبل کی خبریں پوچھ رہے ہوتے ہیں. روڈوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا بیٹھا ہوا ہوگا 10 روپے کا طوطا جو ہے نا وہ پنہ اٹھاتا ہے، ہاں بھی اس کا مستقبل کا حال بتا. وہ طوطا پنہ اٹھاتا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے اس کا جو ہے نا مستقبل میں یہ ہونے والا ہے. وہ 10 روپے میں انسان کی مستقبل میں آنے والے حالات کی اس کو نشاندہی کر رہا ہوتا ہے. آئی سمجھ؟ اس طوطے کو نہیں پتا کہ مجھے کب آزاد کیا جائے گا، لیکن وہ عامل، وہ نجومی لوگوں کو مستقبل کی خبریں دے رہا ہوتا ہے. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے جوتے کے نیچے گندگی لگی ہوئی ہے. صحابہ کو بھی معلوم نہیں کہ حضور نے جوتا کیوں اتارا. نہ صحابہ جانتے ہیں نہ حضور جانتے ہیں کہ میرے جوتے میں کیا لگا ہوا ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نا کہ تم لوگوں نے جوتا کیوں اتارا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اتارتے ہوئے دیکھا، ہم نے اتار دیا. فرمایا مجھے نماز کے دوران جبرائیل نے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جوتا کے نیچے گندگی لگی ہوئی ہے، اسے اتار دیجئے. میں نے اس لیے جوتا اتار دیا. تو انہوں نے کہا حضور ہمیں تو نہیں پتا تھا، آپ نے اتارا بس ہم نے بھی اتار دیا. اس کے بعد حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی بندہ نماز کے لیے آئے، اس نے جوتے پہنے ہوئے ہوں، وہ اپنے جوتوں کو 3 مرتبہ زمین پر یوں رگڑ لے. جوتے کو 3 دفعہ یوں رگڑ لے. اگر اس کے جوتے کے نیچے گندگی لگی ہوئی ہوگی، جوتا رگڑنے سے پاک ہو جائے گا، پھر وہ اس میں نماز پڑھ سکتا ہے، پھر وہ اس میں نماز پڑھ سکتا ہے. ہمارے یہاں کے جو پاکستان کے یا انڈیا کے کچھ لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، یقین جانے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو لے جائے، آپ یہ منظر دیکھیں گے تو آپ بولیں گے قاری صاحب نے بالکل صحیح بات کہی تھی. وہاں جتنی بھی سیکورٹی فورسز ہیں نا، انہوں نے جوتے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، مسجد نبوی ہو یا مسجد حرام ہو. ہماری مسجد سے تو زیادہ، ہماری مسجد تو اس سے زیادہ پاک نہیں ہے نا. کیا خیال ہے؟ جس قدر صفائی ستھرائی کا اہتمام، جس طرح مسجدوں کو خوبصورت اور ان کو مزین رکھنا، خوشبودار رکھنا وہاں کے لوگوں کا شوق ہے نا، یقین جانے ہم ان کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں.
اور پھر مسجد بھی کون سی؟ مسجد حرام، جہاں ایک نماز کا 1,00,000 کے برابر ثواب ملتا ہے۔ مسجد نبوی شریف، جہاں ایک نماز کا 1,000 کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ان مسجدوں کے اندر امام جب آتا ہے اس نے بھی چپل پہنی ہوئی ہوتی ہے، وہ سائڈ پہ چپل اپنی اتار دیتا ہے کبھی کبھی، اور جو سیکورٹی فورسز اس کے ساتھ ہوتی ہیں یا باقی عملہ جو سیولین ہوتا ہے لیکن ہوتا وہ بھی سیکورٹی کا ہے، انہوں نے بھی چپلیں پہنی ہوئی ہوتی ہیں، بوٹ پہنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اسی حالت میں نماز پڑھتے ہیں، بوٹوں کی حالت میں، جوتوں کی حالت میں۔ تو ہمارے ہاں جو یہاں سے جاتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں کتنے یہ گستاخ لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے جوتے اتارنے چاہیے نماز میں۔ میں جب 2019 میں گیا تو ہمارے ساتھ کچھ ساتھی تھے، تو ان بیچاروں کو علم نہیں تھا، تو وہ سیکورٹی گارڈ سے لڑ پڑا کہ تم نے جوتے کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ اب وہ عربی، یہ بیچارہ پنجابی ہیں، یہ اس کو کچھ بولے، وہ اس کو کچھ بولے۔ پھر اس کو میں نے سمجھایا بھائی ان کو چھوڑ دے، یہ انہوں نے پہنے ہوئے ہیں، پہننے کی دلیل موجود ہے، تم نہیں پہنے ہوئے ہو تم نہیں پہنو، لیکن تمہیں جس مسئلے کا علم نہیں ہے الجھو نہیں۔ تو جوتے پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے، جوتے پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ہاں عموماً ہمارے یہاں صفائی ستھرائی کا ماحول ہوتا ہے، مساجد کو پاک صاف رکھا جاتا ہے، تو ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا جوتا پاک ہے یا صاف ہے، پھر اس طرح کوئی خاص اہتمام نہیں ہوتا کہ ہم جوتوں کو صحیح طریقے سے رگڑ سکیں، تو اتار کے نماز پڑھیں، سب سے اچھی بات ہے تاکہ فتنہ فساد نہ ہو۔ ورنہ اگر کوئی جوتا صاف کر کے آ کر آپ کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے تو آپ اس کو برا بلا نہیں کہہ سکتے۔ اگر کوئی جوتا پہن کر، جوتے کو صاف کر کے رگڑ کے آپ کے ساتھ آ کر صف میں کھڑا ہو جائے اور آپ نے جوتے اتارے ہوئے ہوں تو اس کو برا بلا نہ کہیں کیا بھائی اس نے جوتے پہنے ہوئے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں جوتے پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ کے اصحاب سے ثابت ہے۔ بہرحال لباس کا پاک ہونا کیا ہے؟ ضروری۔ جوتا پہنا ہوا ہے تو وہ بھی کیا ہو؟ پاک ہو۔ جگہ کا بھی پاک ہونا کیا ہے؟ ضروری۔ تیسری چیز ہے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ فرض نماز کے اندر تو پوری نماز کا قبلے کی طرف ہونا ضروری ہے۔ نفل نماز میں قبلے کی طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھیں۔ اگر آپ سواری پر سوار ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوتے تو جب آپ فرض نماز ادا کرتے تو نیچے اتر کے نماز ادا کر لیتے، اور اگر آپ نفل نماز ادا کرتے تو اپنی اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے ہی آپ قبلے کی طرف منہ کرتے، اللہ اکبر کہتے، پھر آپ نماز شروع کر دیتے، پھر آپ کی اونٹنی چلنا شروع کر دیتی، وہ قبلے کی سمت ہوتی یا نہ ہوتی، آپ اپنی نفل نماز ادا کرتے رہتے۔ تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سواری پر بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے، لیکن اگر سواری کا رخ بالکل قبلے کی طرف ہے، یعنی اس میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی، لمبا سفر ہے، پھر آپ سواری پہ فرض نماز بھی ادا کر سکتے ہیں۔ بصورت دیگر فرض نماز آپ اتر کر قبلے رخ ادا کریں، نفل نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا شرط نہیں ہے، بس ابتدا میں آپ کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اس کے بعد سواری کا رخ جس طرف بھی ہو مسئلہ نہیں۔ تو قبلہ رخ ہونا نماز کے لیے شرط ہے فرض نمازوں کے اندر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ہم کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں ہمیں قبلہ رخ معلوم کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے، مثلاً آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ انسان کسی صحرا کے اندر چلا جاتا ہے، جنگل کے اندر چلا جاتا ہے، اسے کہیں سے معلوم نہیں ہو رہا، جنگل اتنا گھنا ہے کہ اسے معلوم نہیں ہو رہا کہ سورج کی دھوپ اس طرف سے آ رہی ہے یا اس طرف سے آ رہی ہے، کس طرف ہے، اسے قبلے کا تعین کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ یا جیسے مچھیرے لوگ مچھلی کی تلاش میں سمندر میں نکل جاتے ہیں، یا کوئی مسافر سمندر کے اندر سفر کر رہا ہوتا ہے، وہاں فرض نمازوں کا وقت ہو جائے تو حتی الوسع کوشش کرنی چاہیے قبلے کی سمت معلوم کرنے کی۔ لیکن اگر قبلے کی سمت حتی الوسع تلاش کرنے کے باوجود نہ مل سکے، پھر جس طرف آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے آپ اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں، اللہ نماز قبول کرے گا۔ اپنی طرف سے مکمل کوشش ہونی چاہیے قبلے کی سمت کو معلوم کرنے کی۔ اور عام جگہوں پر جہاں قبلے کی سمت معلوم ہے، اس جگہ پر جان بوجھ کر قبلے سے رخ پھیر لینا یہ نماز کے منافی ہے، نماز اس سے قبول نہیں ہوتی۔ تو نماز کے مسائل میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ قبلے کی طرف منہ کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔
اور اسی طرح سواری پر نماز ادا کر سکتے ہیں، یہ مسئلہ بھی آپ سن چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نماز ادا فرما لیا کرتے تھے۔ آپ فرض نماز نیچے اتر کر ادا فرماتے اور نفل نماز وغیرہ آپ سواری پر بیٹھے بیٹھے ہی ادا فرما لیتے تھے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ نہیں آئی تو آپ نماز کے بعد پوچھ سکتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ جو آپ کو سمجھ نہ آئے آپ بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس کو دل میں ایسے خلش پیدا کرنا کہ پتہ نہیں یار کیا کہا تھا مولوی نے، ایسے کہہ تو دیا تھا، پتہ نہیں کوئی بات ایسی ہے بھی کہ نہیں، وہ بعد میں بڑی مشکلوں اور پریشانیوں کا سبب بنتی ہے۔ تو اگر کوئی چیز دماغ میں آ جائے، سمجھ میں نہ آئے، آپ بعد میں پوچھ لیا کریں، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ اور میں کئی جمعات سے، بلکہ ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی آپ سے بات کی جاتی ہے تو انشاءاللہ دلیل کی بنیاد پر کی جاتی ہے، ایسی ہوا میں باتیں نہیں چھوڑی جاتی۔ اسی طرح نماز کے لیے جو مرد کا لباس ہے وہ کم از کم یہ ہے کہ اس کا کندھا ڈھکا ہوا ہو، ناف سے لے کے گھٹنوں تک لباس ہونا چاہیے۔ یہ کب؟ جب لباس بالکل نہ ہو، بالکل لباس کی تنگی ہے، تو اتنا کم از کم لباس مرد کا ہونا چاہیے کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک کا یہ حصہ ڈھکا ہوا ہو اور اس کے کندھوں پر بھی کپڑا ہونا چاہیے۔ کب؟ جب لباس کی تنگی ہو۔ عموماً حالت میں نہیں جیسے ہم لوگ چڈا پہن کے آ جائیں یا مطلب ہے بس چھوٹی سی شرٹ پہن کے آ جائیں، وہ کندھے بھی نظر آ رہے ہوں تو مطلب ہے پورا جسم ہی نظر آ رہا ہو، ایسا نہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے مسئلہ ہے جن کے پاس لباس کا مسئلہ ہو، لباس کی تنگی ہو۔ عموماً بہترین لباس میں نماز ادا کرنی چاہیے۔ اللہ قرآن میں نہیں فرماتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو زینو، اپنے آپ کو خوبصورت بنا کر آؤ، بہترین بن کے آؤ کہ تم بہترین کے دربار میں جا رہے ہو۔ اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اللہ پاک ہے، پاکوں کو پسند کرتا ہے۔ جب نماز کے لیے آؤ تو خوب اپنے آپ کو بنا سنوار کے لے کے آؤ۔ ہم جب کبھی کسی کی شادی بیاہ پہ جا رہے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کتنی دیر ہم تیار ہوتے رہتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ میں لباس کون سا پہنوں، میں اس کے ساتھ واسکٹ کون سی پہنوں، میں اس کے ساتھ چپل کون سی پہنوں، ہیں جی؟ خواتین ہیں تو ان کا معاملہ تو بالکل الگ ہوتا ہے، جس طرح کا سوٹ اسی طرح کا بوٹ، اسی طرح کا بوتھ، چہرہ بھی اسی طرح بنا ہوا ہونا چاہیے، دوپٹہ بھی اسی طرح ہونا چاہیے، جیولری بھی اسی طرح ہونی چاہیے، ہر چیز میچنگ میں ہونی چاہیے۔ اور جب نماز کی باری آتی ہے تو اللہ کی پناہ جس حالت میں بیٹھی ہوتی ہے اسی طرح اٹھ کے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دیتی ہے۔ یہی حال ہم مردوں کا ہے کہ اگر ہم نے کہیں جانا ہوتا ہے تب تو ہم اپنے آپ کو بنا سنوار کے خوبصورت بنا کر پیش کر کے لے جاتے ہیں، سامنے والا کم از کم ہمیں دیکھے تو پتہ چلے اس کو کہ بھائی کوئی آنے والا آیا ہے۔ اور وہی ہم ہیں جب نماز کی باری آتی ہے، جس حالت میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ گندے ہیں، ہمارے کپڑے گندے ہیں، ہمارے جوتے گندے ہیں، ہمارا سر گندا ہے، جس حالت میں بس اٹھتے ہیں ہلکا پھلکا وضو کر کے ٹن ٹناٹن چل بھی اللہ کے گھر میں نماز ہی تو ادا کرنی ہے، اور کیا کرنا ہے؟ اور بھائی جس کے دربار میں آ رہے ہو کم از کم یہ تو سوچو کہ میں اس کو کس طرح پسند ہوں۔ کیا میں کسی کے سامنے جب ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہوں میں اسی حال حلیے میں چلا جاؤں جس حلیے میں ہوتا ہوں تو کیا خیال ہے وہ بندہ مجھے پسند کرے گا؟ میری توہین ہے، بولے گا یار دیکھو کیسا بے وقوف انسان ہے، نہ کوئی مطلب بال سنورے ہوئے، نہ چہرہ دھلا ہوا، نہ کوئی تیار، نہ کپڑے ٹھیک ٹھاک، بس دیکھو اٹھ کے مجھ سے ملنے آ گیا، میرے آگے یار بیٹھے ہوئے ہیں، دوست بیٹھے ہوئے ہیں، عزیز بیٹھے ہوئے ہیں، کیا بولے گا آنے والا ایسے آ گیا؟ تب تو ہمیں بڑی شرم آ رہی ہوتی ہے نا۔ لیکن اللہ کے گھر میں آتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آتی، اس وقت بھی ہمیں تیار ہو کے آنا چاہیے۔ کیوں؟ ہم اس کے سامنے جا رہے ہیں جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو خالق ارض و سما ہے، مالک الملک ذو الجلال والاکرام ہے، عزتوں کا مالک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، ہر قسم کی خیر کا مالک، ہر قسم کی چیز کے اوپر قدرت اور طاقت رکھنے والی ذات، اس کے سامنے ہم پیش ہو رہے ہیں تو کم از کم بندے کے بچے بن کر پیش ہو۔ ہم جیسے اٹھ کے چلے آتے، لباس کا پاک ہونا ضروری ہے، لباس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ نماز کے لیے جب آئیں تو اپنے آپ کو اچھی طرح بنا سنوار کر آئیں۔ یقین جانیں
جب آپ اچھے لباس میں بن سنور کر نماز کے لیے آئیں گے، اللہ کی عزت کی قسم اس نماز میں آپ کو لذت کوئی اور محسوس ہوگی۔ کیوں کہ جب ہم تیار ہو کے کسی کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہماری عزت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ تو دنیا والے اگر ہماری عزت کر سکتے ہیں تو جس نے عزتیں دی ہیں وہ کیوں نہیں کرتا؟ وہ تو چاہتا ہے کہ ایسے آؤ، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی تم کسی بھی مسجد کے قریب جاؤ تو اپنے آپ کو بنا سنوار لو۔ یہ اللہ کے قرآن کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ آراف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا 8ویں پارے میں، خذوا زینتکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین۔ جب بھی تم کسی مسجد کے قریب جاؤ تو کیا کرنے جائے گا بندہ مسجد کے قریب؟ نماز پڑھنے جائے گا۔ یہی ہے نا، نماز پڑھنے جا رہا ہے نا۔ فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، یہ نہیں فرمایا کہ عبد المجید مسجد میں تو تیار ہو کے آؤ، حسینی صابری میں جاؤ تو ایسے چلے جاؤ، نہیں، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب کبھی تم کسی بھی مسجد کے قریب جاؤ، نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے ہو، زینتکم، اپنے آپ کو پاک صاف خوبصورت مزین کر کے جاؤ، کہ کس کے دربار میں جا رہے ہو؟ اللہ کے سامنے پیش ہونے جا رہے ہو۔ لباس کا پاک ہونا ضروری، جسم کا پاک ہونا ضروری، جگہ کا پاک ہونا ضروری، قبلہ رخ ہونا ضروری، یہ تمام چیزیں نماز کے لیے ضروری ہیں۔ اور مردوں کے لیے لباس کم از کم کتنا ہونا چاہیے؟ اگر لباس کی تنگی ہے تو یہ مسئلہ میں بار بار بیان کر رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مطلب جو نا وہ چڈے کی حالت میں اور شرٹ کی حالت میں چلیں بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ میں بار بار اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اگر لباس کی واقعتاً تنگی ہو تو کم از کم مرد کا لباس ناف سے لے کے گھٹنے تک اور اس کے کندھے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے، ورنہ مکمل اس کا لباس ہونا چاہیے۔ مکمل لباس سے مراد یہ ہے کہ اگر آدمی پینٹ شرٹ پہن رہا ہے تو وہ بھی کم از کم اس طرح ہو کہ اس کو تنگی نہ ہو نماز پڑھنے میں، شلوار قمیض پہنے ہوئے ہے تب بھی وہ اس طرح ہو کہ اس کو تنگی نہ ہو نماز پڑھنے میں، اس نے قمیض اور دھوتی باندھی ہوئی ہے تب بھی وہ اس طرح ہو کہ اسے نماز پڑھنے میں تنگی محسوس نہ ہو۔ مکمل لباس ہونا چاہیے۔ لیکن عورت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے سر کے بالوں سے لے کے اس کے ٹخنوں تک مکمل جسم کپڑے کے اندر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، تب وہ نماز ادا کرے۔ اور مرد، اس کے ٹخنے نماز کی حالت میں ظاہر ہونے چاہیے۔ ہم لوگ تو جب مسجد میں آتے ہیں نا شلوار اوپر کر لیتے ہیں، اور جب مسجد سے باہر جاتے ہیں پھر شلوار کو سیدھی کر کے بالکل پاؤں مبارک بھی ہمارے نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ کیا خیال؟ حالانکہ مرد کا ٹخنا ہر حال میں ننگا ہونا چاہیے۔ آپ نماز کی حالت میں ہیں تب بھی، نماز کے بغیر ہیں تب بھی۔ اگر مرد کا ٹخنا چھپا ہوا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھپے ہوئے ٹخنے کو جہنم کے اندر وعید سنائی ہے۔ فرمایا وہ حصہ پاؤں کا جہنم میں جلے گا جو کپڑے کے اندر، لباس کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے، مرد کا ٹخنا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو قیامت کے دن رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا جس نے اپنے لباس کو اپنے ٹخنے سے نیچے لٹکایا ہوا ہوگا۔ یہ مردوں کے لیے، جس مرد نے اپنی شلوار، اپنی پینٹ، اپنا تہبند ٹخنے سے نیچے لٹکایا ہوا ہوگا، اللہ قیامت کے دن اس انسان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ اللہ اس کو جب دیکھے گا غصے کی حالت میں ہوگا۔ تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ہم جب نماز کے لیے آتے ہیں تو شلوار کو، پینٹ کو اوپر کر لیتے ہیں، باہر جب جاتے ہیں پھر نیچے کر لیتے ہیں، یہ ہمارے لیے جہنم کی وعید ہے۔ جائیے دنیا کے کسی بھی مولوی سے مسئلہ پوچھ لیجئے، یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو پوری امت مسلمہ کے لیے ہے۔ تو لہذا لباس مکمل ہو، اگر اللہ نہ کرے کبھی اس طرح کی حالت پیش آ جائے تو پھر کم از کم اور مرد کے لیے اتنا لباس ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد جب نماز کے لیے آئیں تو ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم جب نماز کے لیے آتے ہیں تو سب سے پہلے نیت کرتے ہیں۔ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت سنت کی، ظہر کی سنت، منہ میرا قبلے کی طرف ہے واسطے اللہ تعالیٰ کے، پھر اللہ اکبر۔ یہاں جتنے ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں نا، اگر ان سے پوچھیں نا کہ آپ سنتوں کی نیت کیسے کرتے ہیں تو وہ اس میں بھی کہتے ہیں پیچھے امام کے اللہ اکبر۔ نیت کرتا ہوں 4 رکعت سنت کی، منہ قبلے کی طرف، پیچھے امام کے اللہ اکبر۔ کیوں؟ ہم نے نیت یاد ہی وہی کی ہوئی ہے۔ اور آپ مولوی حضرات اس
چیز سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اب ان کے بیانات آ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو زبان سے نیت کی جاتی ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم پہلے کہتے تھے کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لوگ کہتے تھے کہ یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، بھلا نماز کے لیے آ رہے ہیں تو نیت نہ کریں۔ مجھے بتائیے، جب آپ گھر سے اٹھے جیسے ابھی آپ لوگ آئے ہیں، گھر سے اٹھے یا دفتر سے اٹھے، کام سے اٹھے، تیاری کی، وضو کیا، یہاں مسجد میں کیا کرنے کے لیے آئے؟ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں یا کوئی اور کام بھی تھا؟ نہیں تھا۔ اسی طرح آپ عصر کی نماز میں جہاں بھی جائیں گے، گھر سے، دفتر سے، کام سے، کہیں سے بھی، جب آپ جائیں گے، وضو کریں گے، آپ مسجد میں داخل ہوں گے، کس کام کے لیے جائیں گے؟ نماز کے لیے۔ اسی طرح مغرب ہے، اسی طرح عشاء ہے، اسی طرح فجر ہے۔ کسی کا دماغ خراب تو نہیں ہے کہ صبح فجر میں اٹھا ہوا ہو، گرم گرم بستر کو چھوڑے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، مسجد میں داخل ہو، اسے پتہ نہ ہو کہ میں کیا کرنے آیا ہوا؟ ایسا ممکن ہے؟ نہیں ہے ایسا ممکن۔ اور جو بات میں ایسے ابھی کر رہا ہوں، اسی طرح اب ہمارے وہ علماء کر رہے ہیں جو آج تک ان لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ نماز کے اندر نیت زبان سے کرنا ضروری ہے، زبان سے نیت کرنا ضروری ہے، یہ لوگوں کو تلقین کرتے تھے۔ آج اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، یہ تو کسی بے وقوف پاگل کے لیے ہے جس کو پتہ نہ ہو میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ آپ اللہ کے گھر میں آئے ہو تو نماز پڑھنے کے لیے آئے ہو، آپ کو پتہ ہے ظہر کی نماز پڑھنے گیا ہوں تو پہلے 4 سنتیں، ٹائم ہے تو آپ 4 سنتیں پڑھ لو، ورنہ امام کے ساتھ فرض پڑھ لو، پھر پہلے 4 سنتیں پڑھ لو، پھر باقی کی 2 سنتیں پڑھ لو۔ جب آپ آئے ہو تو اس مقصد کے لیے آئے ہو۔ اب وہ یو ٹرن لے کر لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھا رہے ہیں، اور یہ مسئلہ ہم شروع سے لوگوں کو سمجھاتے آ رہے ہیں، تو لوگ ہمیں کہتے تھے کہ یہ اماموں کو نہیں مانتے، یہ فلاں کو نہیں مانتے، یہ فلاں کو نہیں مانتے۔ بھلا نماز نیت کے بغیر ہو جاتی ہے؟ نماز نیت کے بغیر نہیں ہوتی، لیکن نیت کیا بیماری ہے یہ بھی تو پتہ چلنا چاہیے نا انسان کو۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ گھر سے نکلے ہیں تو دل میں کیا لے کر آئے ہیں؟ نماز پڑھنے جا رہے ہیں نا، یا اس کے علاوہ کوئی نیت لے کر آئے تھے آپ؟ اگر نماز کے لیے زبان سے نیت کرنا ضروری ہے کہ میں 2 رکعت ابھی جمعے کی نماز ادا کر رہا ہوں، 2 رکعت نماز جمعہ، نماز فرض ہے، منہ میرے قبلے کی طرف پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، اگر یہ نیت زبان سے کرنا ضروری ہے تو نماز سے پہلے وضو ضروری ہے کہ نہیں؟ بتائیے، نماز سے پہلے وضو ضروری ہے نا، کہ وضو کے بغیر نماز ہو جائے گی؟ وضو ضروری ہے۔ وضو سے پہلے اگر انسان نے پخانہ یا اس کو پیشاب آیا ہوا ہے تو قضاء حاجت کرنا، طہارت حاصل کرنا بھی ضروری ہے کہ نہیں؟ کہ اس کے بغیر وضو ہو جائے گا؟ اس کی نیت کون کرے گا پھر؟ کیا خیال؟ تھوڑی سی عقل کے اوپر چوٹ ماریں، اپنے دماغ کے اوپر تھوڑا سا زور دیں کہ میں نماز کے لیے تو مجھے مولوی صاحب نے، امام صاحب نے نیت سکھا دی کہ نماز کی آپ نے یہ نیت کرنی ہے۔ نماز وضو کے بغیر نہیں ہوتی، وضو طہارت کے بغیر نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کو قضاء حاجت آئی ہوئی ہو، پیشاب پخانہ اس کو زور کر رہا ہو، اسے چاہیے پہلے وہ وہاں سے فارغ ہو کر پھر وضو کرے، پھر نماز میں آئے، ورنہ نماز کی حالت میں وہ سارا سوچتا رہے گا کہ ابھی میں بڑا پیشاب زور کر رہا ہے، ابھی چھوٹا پیشاب زور کر رہا ہے، وہ تنگی محسوس کرتا رہے گا نماز کی حالت میں۔ فرمایا پہلے وہ وہاں سے فارغ ہو، پھر وضو کرے، پھر نماز کے لیے آئے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اسی طرح کسی بندے کو نیند آئی ہوئی ہے، نیند کی شدت ہے، سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے اس کو نیند نے غلبہ ڈالا ہوا ہے، آپ نے فرمایا پہلے وہ نیند کر لے پھر نماز پڑھے، ورنہ وہ نماز کی حالت میں سو جائے گا اور اپنے لیے اپنے رب سے رحمت کی دعا کرنے کی بجائے کہیں اپنے لیے عذاب نہ مانگ لے۔ کتنا شفیق ہے ہمارا نبی، کتنا مشفق ہے ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کسی کو بھوک لگی ہوئی ہے، بھوک کی شدت ہے، کھانا بالکل تیار ہے، اسے چاہیے پہلے کھانا کھا لے پھر نماز پڑھے، کہیں وہ بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنی نماز سے غافل نہ ہو جائے۔ جس پیغمبر نے اتنا شفقت فرمائی امت پر کہ بھوک کی شدت ہے، کھانا تیار ہے، پہلے کھانا کھا لو، نیند کا غلبہ ہے، نماز کا وقت ہے، پہلے نیند کر لو، کہیں تم نیند کی حالت میں نماز میں اپنے لیے کچھ الٹا سیدھا نہ مانگ لو۔ پیشاب پخانے کا زور ہے، نماز کا وقت ہے، پہلے وہاں سے فارغ ہو جاؤ پھر نماز کے لیے آؤ۔ جس پیغمبر نے قدم قدم پر انسانیت کی رہنمائی کی، کیا اس پیغمبر نے
یہ نہیں بتایا کہ 2 رکعت فرض کی نیت یہ ہے، 4 رکعت فرض کی نیت یہ ہے، 2 رکعت سنت کی نفل یہ ہے، 2 رکعت نفل کی نیت یہ ہے، 3 رکعت وتر کی نیت یہ ہے. اس پیغمبر نے یہ نہیں بتایا امت کو. جس پیغمبر نے اللہ اکبر سے لے کے سلام پھیرنے تک ایک ایک مسئلہ بیان کیا. اللہ اکبر کہو، ہاتھ ایسے باندھو، رکوع ایسے کرو، سجدہ ایسے کرو، قیام ایسے کرو، اتحیات ایسے بیٹھو، یہ دعائیں پڑھو. اس پیغمبر نے نیت نہیں بتائی. اگر وہ نیت بتائی ہے تو بتائیے دنیا جہان کی کسی حدیث کی کتاب کے اندر بتائیے وہ کون سے الفاظ ہیں جو پیغمبر نے نیت کے لیے بتائے ہیں. یہ میڈ ان پاکستان ہے، میڈ ان انڈیا ہے، میڈ ان بنگلہ دیش ہے نیت. یہ میڈ ان مکہ اینڈ مدینہ نہیں ہے. یہ نیت کے الفاظ پنجابی اپنی زبان میں کر رہا ہے، پشتو والا اپنی زبان میں کر رہا ہے، سندھی اپنی زبان میں کر رہا ہے، ہماری سریکی والا اپنی زبان میں کر رہا ہے، ہر بندہ اپنی زبان میں کر رہا ہے. اللہ اکبر سے لے کے سلام پھیرنے تک نماز میں وہ عربی میں پڑھتا ہے، نیت وہ اپنی زبان میں کرتا ہے. تو کیا اتنی عقل کام نہیں کرتی انسان کو؟ جس پیغمبر نے اللہ اکبر سے لے کے سلام پھیرنے تک نماز ساری عربی میں بیان فرمائی ہے، اس پیغمبر نے نیت عربی میں کیوں نہیں بیان فرمائی؟ یقیناً یہ مسئلہ کہیں باہر سے اس میں ایڈ کیا گیا ہے. اگر یہ دین کے اندر ثابت ہوتا، جہاں اللہ اکبر سے لے کے سلام پھیرنے تک کے مسائل دین کے اندر ثابت ہیں، وہاں نیت کے الفاظ بھی ثابت ہوتے ہیں. اور میں کہہ رہا ہوں نا کہ آج آپ بیانات سنیں، مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، طارق جمیل صاحب ہیں، عبدالوحید قریشی صاحب ہیں، اور دیگر علماء کے آپ بیانات سنیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی زبان سے نیت کرنا شریعت میں کہیں پر بھی نہیں ہے. یہ بے وقوف اور جاہلوں کے لیے ہے جن کو پتہ نہ ہو، یا ابتدائی طور پر بچوں کو سکھانے کے لیے ہے. میں کہتا ہوں یہ بھی بڑی بکواس ہے. جب آپ بچے کو آپ یہ ابتدا میں سکھا رہے ہیں بیٹا ایسے نیت کرو، وہ بڑے ہو کر اس نیت کو بھول جائے گا کہ یاد کرے گا؟ آج تک آپ میں سے جتنے آپ نیت کرتے ہیں یہ بچپن سے سیکھا یا ابھی سے سیکھا ہے؟ تو جو عادت بچپن میں ڈال دی جائے وہ مرتے دم تک نہیں ختم ہوتی. تو بہتر کیا ہے؟ بچپن سے لے کے مرتے دم تک وہ طریقہ اپنائیے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا. اور جا کر پوچھیے علماء سے، کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم، جا کر پوچھیے کہ حضرت اگر اللہ اکبر سے لے کے سلام پھیرنے تک نماز عربی کے اندر ہے تو نیت عربی میں کیوں نہیں ہے؟ پوچھیے جا کر مسئلہ. پھر نماز کی نیت ہر بندہ اپنے الفاظ میں کر رہا ہے، کوئی تھوڑی کرتا ہے، کوئی زیادہ کرتا ہے، کوئی آدھی کرتا ہے، کوئی پوری کرتا ہے. پھر امام کے پیچھے ہو تب بھی وہ کہتے ہیں پیچھے امام کے اللہ اکبر، امام کے بغیر ہو تب بھی اس کو نیت یہی پکی ہوئی ہے کہ امام کے پیچھے وہ اکیلا پڑھ رہا ہو تب بھی وہ نیت یہی کر رہا ہوتا ہے. حتیٰ کہ پریکٹیکل کرنے کے لیے کبھی امام صاحب سے پوچھ لیجئے کہ آپ نے کیا نیت کی، ابھی آپ نے ہمیں زور کی نماز پڑھائی ہے، آپ نے کیا نیت کی ہے؟ انشاءاللہ وہ بھی یہی بتائے گا، پیچھے امام کے اللہ اکبر. کہیے گا حضرت میں نے تو آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، میری تو نیت یہ تھی کہ پیچھے امام کے اللہ اکبر. آپ کس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے جب آپ نے بھی کہا کہ پیچھے اس امام کے اللہ اکبر؟ اللہ کی عزت کی قسم یہ المیہ ہے ہمارا. لوگ مسئلہ سنتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ دیکھو یہ ہمارا مذاق اڑایا جا. کوئی مذاق نہیں اڑایا جا رہا، صرف سمجھایا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا اپنے عقل کو استعمال کر لو یار. اور پھر میں نے گزارش کی، نماز سے پہلے وضو ضروری ہے کہ نہیں؟ وضو کے لیے نیت کیوں نہیں کی؟ کسی مولوی صاحب نے، کسی مفتی صاحب نے، کسی عالم صاحب نے وضو کی نیت کیوں نہیں بتائی آپ کو؟ وضو کی نیت بھی ہونی چاہیے تھی نا. وضو کر رہا ہوں میں ظہر کی نماز کا، سامنے میرے ٹوٹی پیتل کی ہے یا پلاسٹک کی، اور نیچے میرے لکڑی کی تختی ہے یا سیمنٹ کی کرسی ہے یا ماربل کی سیٹ ہے، پانی ٹھنڈا ہے یا گرم، کیجیے نا نیت. جب ہر عمل میں نیت کا ہونا ضروری ہے تو پھر وضو کی نیت کیجیے نا. کیوں نہیں کرتے؟ پانی ٹھنڈا ہے یا گرم، پیتل کی ٹوٹی ہے یا پلاسٹک کی ہے، منہ اس وقت قبلے کی طرف ہوتا ہے یا پیٹھ قبلے کی طرف ہوتی ہے؟ جیسے ہمارا وضو خانہ ہے، کچھ ٹوٹیاں اس طرف ہے کچھ اس طرف ہے. یہاں بیٹھے ہوئے کیا نیت کریں گے آپ؟ گھر میں اگر آپ نیت وضو کر رہے ہیں تو کیا نیت کرتے ہیں وضو کی؟ وضو سے پہلے طہارت شرط ہے، طہارت کے بغیر وضو نہیں ہو سکتا. طہارت کے اندر کون سی نیت کی تھی؟ بیٹھا ہوا ہوں میں واش روم میں، وہ سیٹ ہے یا کموڈ، کپڑے میں نے پینٹ اتاری ہے یا شلوار، پیشاب چھوٹا کرنا ہے یا بڑا، کیجیے نا نیت. کیوں دین کا مذاق اڑاتے ہیں؟ جب نماز کے لیے آپ نے سارے الفاظ سکھا دیے ہیں، وضو کے لیے بھی سکھائیے.
طہارت کے لیے بھی سکھائیے، پھر ہم سمجھیں کہ واقعتاً آپ دین کے خیر خواہ ہیں۔ نہیں تو اللہ کی عزت کی قسم، جیسے طہارت کرنے کے لیے آپ گئے، نیت آپ کی یہی تھی کہ میں پاک صاف ہو جاؤں، وضو کرنے لگے آپ کی نیت یہ تھی کہ میں باوضو ہو جاؤں، ایسے نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے میں اللہ کے سامنے سر بسجود ہونے والا ہوں۔ اس میں کسی نیت کا تعلق نہیں ہے کہ اب میں نفل کی نیت کرنے لگا ہوں، اب میں سنت کی نیت کرنے لگا ہوں، اب فرض کی کرنے لگا ہوں، اب امام کے پیچھے ہوں کرنے لگا ہوں، امام کے بغیر ہوں کرنے لگا ہوں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ صرف 2 عبادتیں اسلام میں ایسی ہیں جن کے لیے زبان سے نیت ہے۔ جائیے پوری امت مسلمہ کو چیلنج ہے، صرف 2 عبادتیں ایسی ہیں جس میں زبان سے نیت کی جائے گی، دل کا ارادہ تو ہوگا ہی ہوگا، زبان سے بھی نیت کی جائے گی۔ ایک، جب آپ قربانی ذبح کرنے لگیں اس وقت نیت کریں، اے اللہ یہ میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما۔ اپنی زبان میں بھی آپ کر سکتے ہیں، عربی کے الفاظ بھی موجود ہیں اس میں۔ اے اللہ یہ قربانی میری طرف سے یا میرے گھر والوں کی طرف سے، یا آپ کسی کی طرف سے کر رہے ہیں، یا اللہ یہ قربانی اس کی طرف سے قبول فرما۔ قربانی کے اندر نیت کی جاتی ہے۔ نمبر 2، جب حج یا عمرہ کرنے کے لیے جائیں، حج کو بھی حج کہا جاتا ہے، عمرہ کو بھی حج کہا جاتا ہے۔ حج کو حج اکبر کہتے ہیں، عمرہ کو حج اصغر کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں حج اکبر کون سا ہوتا ہے؟ کس کو پتا ہے؟ جو جمعے والے دن حج ہو اسے حج اکبر کہتے ہیں، حالانکہ قرآن و سنت میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، صرف حج کو حج اکبر کہتے ہیں، عمرہ کو عام چھوٹا حج کہتے ہیں، عمرہ کو چھوٹا حج کہتے ہیں اور حج کو بڑا حج کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں حج اکبری آپ سنو نا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے فلاں سن میں حج اکبری کیا تھا، پوچھو حج اکبری کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے جمعے والے دن ہوتا ہے، حالانکہ یہ کہیں پر بھی نہیں ہے، صرف حج کا نام حج اکبر ہے اور عمرے کا نام حج اصغر ہے، چھوٹا حج۔ تو عمرہ کرنے جائیں گے اس وقت آپ نیت کریں گے، اے اللہ میں یہ احرام باندھ رہا ہوں، نیت کر رہا ہوں تیرے لیے، میری یہ عبادت تو اپنی طرف سے قبول فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ وہ عبادت ہے جن کے لیے نیت زبان سے کی جائے گی، بس اس کے علاوہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ پھر اسی حج یا عمرے کے اندر وہ صفا مروہ کی سعی ہے، تو اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر دعا مانگی ہے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے، صفا پہ بھی کھڑے ہو کر بھی، مروہ پہ کھڑے ہو کر بھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگی ہے، لیکن وہاں وہ الفاظ نہیں ہے نیت کے، نیت صرف وہی ہے جو آپ نے احرام باندھتے وقت نیت کی ہے۔ ان 2 عبادتوں کے علاوہ نہ زکوٰۃ دیتے وقت کوئی نیت ہے، نہ روزہ رکھتے وقت کوئی نیت ہے، نہ وضو کرتے وقت نیت ہے، نہ طہارت حاصل کرتے وقت نیت ہے، نہ صدقہ خیرات کرتے وقت کوئی نیت ہے، نہ نماز کے شروع میں کوئی نیت ہے۔ اگر ہے تو لائیے وہ حدیث کی کتاب جس حدیث مبارک کے اندر وہ نیت کے الفاظ ثابت ہوں، میرے رب کی قسم آج سے ہم وہ کرنا شروع کر دیں گے۔ اور اگر نہیں ہے تو پھر اپنی عبادات کو برباد مت کیجیے، اپنے نمازوں کو، اپنی چیزوں کو، اپنی عبادات کو ضائع مت کیجیے۔ خود ساختہ دین بنا کر، خود ساختہ نیتیں اور الفاظ بنا کر اپنی عبادتوں کو ضائع مت کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آنے والے جمعہ میں انشاءاللہ نماز اللہ اکبر سے لے کے سلام پھیرنے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پڑھی یہ انشاءاللہ بیان کی جائے گی دلیل کے ساتھ۔ آپ جیسے پڑھ رہے ہیں آپ کی ٹینشن ہے، میری ذمہ داری یہ ہے کہ جو قرآن و سنت کے اندر طریقہ ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ مجھے کوئی غرض نہیں ہے آپ نے کیسے سیکھا، کیسے پڑھ رہے ہیں، میں کیسے پڑھ رہا ہوں اس کی ٹینشن آپ کو نہیں ہے، آپ کیسے پڑھ رہے ہیں اس کی ٹینشن مجھے نہیں ہے۔ میرا مقصد دین بیان کر دینا ہے، آپ کا مقصد دین سن لینا ہے۔ عمل کرنے کے لیے اللہ نے مجھے آپ کا پابند نہیں کیا، آپ کو میرا پابند نہیں کیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔